پوچھا انٹیریئر منسٹر مجھے نہیں پتا، میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا. اتحادی نہیں آپ لوگوں کے، وہ مطلب پوچھ ہی لیتا ہے بندہ اتحادی صاحب کو فون میں کر نے کے تو کہ نہیں بھائی پوچھا، خان صاحب نے پوچھا، کیبنٹ میں کسی نے پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملاقات کسی ہو نے یا نہیں نہیں. پوچھا. سر اتنا اطمینان، اتنا دیکھیں میری بات لیک آف سنیں، انٹرسٹ. میں ساری قوم کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ پوزیشن عمران خان کو پڑھ نہیں سکی، جان نہیں سکے. ہی از اے ریلیکس مین، کچھ بھی وہ فیصلہ کر دے گا، کر سکتا ہے، اقتدار چھوڑ سکتا ہے. اس کرپشن، میں اتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں، وہ اقتدار چھوڑ سکتا ہے، ان سے کرپشن پہ ڈیل نہیں کرے گا. مجھے اس نے کل کہا کہ شیخ رشید تو نے یہ، میں نے کہا جی آپ کو دیکھ کر ہی میں کہتا ہوں نا، میرا یہ تجزیہ ہے کہ ہی از اے ریلیکس مین، اور جو کچھ بھی ہوگا دیکھیں اب 3 سال 2.5 سال تو ہو گئے ہیں، 3 سال ہوتے ہوتے پیچھے چوتھا سال تو الیکشن کمپین کا شروع ہو جاتا ہے. ایز اے کینڈیڈیٹ، اللہ میرے غرور کو معاف کرے، میری یہ 15ویں وزارت ہے، میں کسی کی جوتی کے قابل بھی نہیں ہوں. لوگ چوتھے سال کے بعد الیکشن کمپین میں چلے جاتے ہیں جنہوں نے جینون الیکشن لڑنا ہوتا ہے. 4 سال ہوئے نہیں تو سمجھو الیکشن سر پہ آ گیا، جنازے شروع ہو گئے ہیں جی، فلانا بیمار ہو گیا جی، فلانا. دیکھیں نا، یہ کینڈیڈیٹ کی 70% ووٹ کینڈیڈیٹ کی ہوتی ہے، ٹکٹ پارٹی کا 30% ووٹ ہوتے ہیں. 30% ووٹ جو ہے، اب میں نے ہر الیکشن میرا نشان بدلا جی، کبھی سیب پہ لڑا ہوں، کبھی چاند پہ لڑا ہوں، کبھی سائیکل پہ لڑا ہوں، کبھی قلم دوات پہ لڑا ہوں. سو جو پارٹی الیکشن ہوتا ہے اس کی آپ کو 25 سے 30% سپورٹ ہوتی ہے، اور وہی آپ کو جتانے والی ہوتی ہے. اگر 2-3 آزاد بیچ میں آ جائیں تو آپ کا کام تو آسان ہو جاتا ہے. سو ابھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد تو الیکشن کیمپین کی بھی تیاریاں شروع کر دیں گے، لیکن ابھی مجھے بتائیے نا، آپ نے جو میں اپنے اس دشمنوں حالات کے، میں تیسرے سال کے بعد الیکشن کی تیاریاں، پہلے تو چوتھے سال بعد ہوتی ہیں نا. لیکن یہ کینڈیڈیٹوں کا ایسی صورت حال ہے، ہر پارٹی کے پاس ایک سٹینڈ بائی کینڈیڈیٹ ہے. ہر پارٹی میں ایک ایک سیٹ پہ 2-2 3-3 کینڈیڈیٹ ہیں. وہ سیکنڈ نمبر ہر وقت چاہتا ہے کہ میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں. لیکن الیکشن تو وقت پہ ہوں گے نا وقت وہ پہ تو، ہوں، لیکن کیمپین آپ کہہ رہے ہیں طویل ہو جائے گی اس وجہ سے. کم وقت پہ ہوں گے. سو یہ جو آپ لوگوں کی جو اسٹریٹجی تھی جی کہ شاید دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں گے اور شین علیحدہ ہو جائے گی نون میں سے، تو شین کو تو آپ نے جیل میں اندر کر دیا. تو کوئی یہ شین، دیکھیں شین کا کیس جو ہے، میں شین کسی اور کو سمجھ رہا ہوں، اچھا لوگ کسی اور کو سمجھ رہے سر، ہیں. ہم تو شہباز بس صاحب اپنی سے اپنی جڑے تھے سوچ ہے نا، خاندان میں سے، عقل تو یہ مندوں کا شین کے لیڈر، علاوہ میں عام آدمی سمجھتا ہے کہ میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں. اچھا. سو یہ نہیں ہو سکتا. مولانا دیکھیں فضل الرحمان میں سے تو بن گئی نا شین، ٹھیک ہے، یہ بھی بنی پڑی ہے اگر جس دن ضرورت ہو، ابھی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے بھی استعفے لکھ کر دیے ہیں وہ کمپیوٹر سے لکھ کر دیے ہیں، ہاتھ سے لکھ کر استعفے نہیں دیے کسی نے. وہ دے دیں گے جو نیب میں رڈار میں ہے، یا نیب میں آنے والے ہیں، یا نیب جن کے پیچھے پڑنے والی ہے، یا نیب جن کو نوٹس دینے والی، وہ دے دیں گے، باقی نہیں دیں گے. سر اگر نیب نوٹس دے گی، نیب کے ڈر سے استعفے دیں گے، پھر تو آپ یہ بات کریں نا، اس مطلب کہ نہیں، سیاسی طور میں پہ یہ کہہ رہا ہوں یہ کہ کہیں جن نہ لوگوں کہیں کے تو کیس، اب دیکھیں نا شہباز کا اور حمزہ کا کیس بڑا سیریس کیس ہے جی، وٹنسز شروع ہو گئی ہیں. وٹنسز کو تو لوگ لاتے نہیں نا کہ کس نے کیا بیان دیا، وہ تو صرف کچہری میں لاتے ہیں جی، آئے اور ہجوم سے خطاب کیا اور چلے گئے. تو بھی یہ جو حمزہ شہباز صاحب اتنے عرصے سے جیل کے اندر ہیں، وہ آپ کیا ہوتا ہے جی، ہم کسی کے بیٹے نہیں تھے. ہم تو ماں کے جنازہ پڑھ کے 7 سال قید ہو گئے ایک کلاشن کوف میں. یعنی جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. ہم 7 سال قید کاٹ آئے جی، ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں تھا. 3.5 سال بعد ہماری جان چھٹی. سر وہ بھی غلط تھا، اگر یہاں پہ بھی کیسز کو تیز چلائیں تو منطقی کیس انجام تیز تک چلانے چاہیے. پہنچائیں. سپریم کورٹ نے بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے کہ 120 کورٹس بنائی جائیں. یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے تمام مسئلوں کا حل ہے جو سپریم کورٹ نے. فیصلہ کریں بھائی، لگے نا کہ سیاسی کرتا ہوں، پولیٹیکل میں نے ویکٹمائزیشن کل ہو رہی ہے. پوچھا فروغ نسیم سے کہ بھئی کب عدالتیں بنا رہے ہو، لوگوں کو جان چھڑاؤ، لوگ مرے ہوئے ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے اتنا زبردست فیصلہ دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے 30 ایک بنا رہے ہیں. میں نے کہا بھی جتنی وہ کہہ رہے ہیں بناؤ، کچھ تو لوگوں کو ریلیکس ہو. شاہد خاقان عباسی صاحب جو باہر گئے، یہ چھوٹا موٹا کوئی سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے، یا یہ بھی انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ جانے کی اجازت آپ لوگوں نے دی ہے اس وجہ سے وہ نواز شریف صاحب کو مل رہے ہیں واپس آ کے، پھر جو بھی پیغام رسانی وغیرہ ہونی ہے. بڑا مشکل سوال کیا آپ نے. سمجھ نہیں آ رہی مجھے، میں جس سے پوچھ رہی ہوں کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہا شاید آپ کو معلوم ہو. نہیں، میرا مطلب آف کورس گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی ہے، اور
ECL کو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ہی سمری بھیجی ہے، اچھا تو لیکن ان کی بہن بیمار ہے سنا ہے امریکہ میں، جی کافی لیکن ہے. میرا خیال تھا کہ نہیں وہ لندن کے تھرو نہیں آئیں گے، وہ لندن کے تھرو آئے، میرا خیال تھا کہ وہ جاتی دفعہ جائیں گے لندن اور آتی دفعہ سیدھا آئیں گے، لیکن وہ آتی دفعہ لندن رکے ہوئے ہیں. سو آف کورس سیاستدان کے دیکھیں، سیاستدان کے بچے کا حقیقہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ سیاست ہوتی ہے، اس کی ملاقات بھی سیاست ہوتی ہے، تو سیاسی اس کی تھوڑی فوتگی یا اس کی خوشی یا اس کا افسوس، اس سب میں ایک سیاست کا عنصر ضرور ہوتا ہے. سیاسی لیوریج تھوڑا سا دیا ہے آپ نے یہاں مجھے پہ نہیں کہیں؟ پتا، میں نے نہیں دیا، میرے پاس کسی نے تو دیا ہے. کسی کا میں ضمانتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو ویسے کوئی اس پہ اعتراض نہیں آیا کابینہ میں کسی نے؟ سب نے کہا جی ٹھیک ہے جانے دیں. نواز شریف صاحب کے جانے کے ایپیسوڈ کے باوجود آپ نے کہا کہ جانے دیں، تو اس مطلب ہے کہ کوئی اعتراض نہیں. اچھا، یہ چودھری نثار صاحب سے بھی درانی صاحب ملے ہیں. چودھری نثار صاحب ویسے ایکٹیو ہیں، ان ایکٹیو ہیں؟ یہ ملاقات دیکھیں سیاستدان کبھی ان ایکٹیو نہیں ہوتا. سیاست ایک ایسی، کیا کہیں، آدمی کو لت لگ جاتی ہے، آدمی کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا سونا جاگنا، وہ سیاست ہوتی ہے. تو چودھری نثار اگر خاموش ہے تو میڈیا میں خاموش ہوگا، لیکن سیاست میں تو سوچتا تو ہوگا نا کچھ. چودھری نثار صاحب سے کوئی ملے گا تو کیا ان کا کردار لیکن وہ کچھ کسی نے بتایا نہیں باہر آ کے، باقی تو سب کچھ بتایا، لیکن چودھری نثار کا آؤٹ کم کوئی نہیں آیا کہ کیا بات ہوئی. وہ تو خود بھی نہیں بات کرتے میڈیا سے. درانی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک بڑی اچھی اچھی فیل گڈ باتیں کرتے ہیں آ کے، لیکن کیوں ملیں گے ان سے؟ ویسے ہی آپ کا کیا، چلیں سیاسی طور پہ خود تجزیہ کرتے ہیں اس وقت کوئی آ کے کیوں ملے گا چودھری نثار؟ لیکن وہ تو یہ تو وہ کرے نا جو ملا ہے، میں کون ہوتا ہوں کرنے والا؟ آپ تو مجھے ویسے ہی پھنسا رہی ہیں آج آگے خام خواہ انٹرویو لینے آئی ہیں کہ مجھے گھیرے میں ڈال دیں. سمجھنا چاہ رہے تھے نہیں نہیں، سمجھ آپ لوگوں کو سب کچھ اتنی ہے. اہم وزارت جو ہے آپ کے پاس آ گئی نا، ریلوے پہ ہلکے پھلکے سوال کرتے تھے، اب انٹیریئر نہیں منسٹری میں ہم آپ یہ تھوڑی پوچھیں گے ریلوے والے دیکھیں، سوال. یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جو ٹی وی پہ آ کے بتاتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی اور کیا ہوا. نثار کا تو اس نے نہیں بتایا کہ میری ملاقات، جب تک نثار اس کو انڈوس نہ کرے تو اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوتا. چلیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی میں زیادہ ایکٹیو کردار کر رہے ہیں یا وہ پیچھے سے بیٹھ کے صرف دیکھیں کچھ میرا خیال ہے آصف زرداری، اور جو میں باہر سے دیکھ رہا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر نہیں بات کر رہا ایسا، اور بلاول کی دونوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. اچھا اور آصف زرداری گھانک گھاگ قسم کی سیاست کر رہے ہیں، اور بلاول جو ہے وہ نارمل سی سیاست کر رہا ہے. فیصلے کی کنجی، ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی جو ہے بلاول کی، وہ آصف زرداری کے پاس. فیصلے آصف زرداری کے پاس. فرنٹ مین یا سامنے رکھا ہوا بلاول کو، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ بلاول کے فیصلے ہیں، نہیں، فیصلے آصف زرداری کے. تو استعفے کا فیصلہ بھی آصف زرداری نے آف ہی کورس، کرنا ہے، بلاول آف صاحب نے کورس، نہیں کرنا آف کورس. ہے؟ جلسے وغیرہ کرتے رہیں گے کرتے آپ ہیں لوگ، کیا؟ کہیں گے آ جائیں بیٹھ جائیں دیکھیں یا کوئی میری صاحب؟ بات سنیں، میں ایک آج بڑی اہم بات کرنا. جب ہم جلسہ کرتے تھے نا جوانی میں، یا تو ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اس نے تو دکھانا نہیں ہوتا تھا. مر جاتے تھے جی اخباروں کے دفتروں میں، رات 12-1 بجے دیکھتے تھے نیوز ایڈیٹر کون ہے آج. اس دن میں جلسہ کرتا تھا جس دن میرا کوئی ریزیڈنٹ ایڈیٹر میرا جنگ یا نوائے وقت میں یا خبریں میں کو اپنا بندہ منگل اس کا چھٹی نہ ہو، کیونکہ رات کو جا کے فوٹو لگوانی ہوتی تھی. یعنی اس وقت تک شک رہتا تھا جس وقت تک کاپی اخبار میں نہ چلی جائے. اس وقت تو پرانی وہ دوسری پریسیں تھی نا، آواز دینے والی، گھونگھوں والی. تو اب تو کیمرے اتنے ہیں جی کہ ویل کپ گم جائے. میں نے دیکھا لیڈروں کا تو خبر ہے کہ گاڑی کا ویل کپ گم گیا. اب لوگوں سے رابطہ پاکستان میں اتنا آسان ہے، دنیا میں اتنا آسان نہیں. کیونکہ اگر آپ کی بات میڈیا پہ چلی جاتی ہے تو آپ کا جلسہ 2 لاکھ کا ہے یا 20 لوگوں کا ہے، وہ میٹر نہیں کرتا. لیکن ابھی تک یہ پرانی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ایک دفعہ جب واقعہ ہوا تو وہ کہتا تھا کہ دیکھیں ایسی فوٹویں بننی شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں کہ لوگوں کی شکل نہ نظر آئے. وہ کہتا تھا یار لوگوں کی بھی تو شکل نظر آئے نا، لوگوں کو پتہ لگے کراؤڈ. اب وہ اس سے ڈرون سے لیتے ہیں کہ سارا مجمعی اگر 10,000 ہے تو 1 لاکھ نظر آئے.
पता اب بس دیکھیں نا, लेकिन इससे परेशानी तो नहीं है ना आपको نہیں कोई? نہیں अगर کوئی इस्लामाबाद आ जाएंगे तो आप कहेंगे आइए जी ये बैठे यहाँ بیٹھے पिछली بیٹھے दफा थोड़ा जरा मुश्किल हो गई थी जब मौलाना साहब आए थे बातचीत करके एंगेज करके काफी लोगों को बीच में डाल के फिर आपको गारंटीज दे के बकौल चौधरी बरादरान के उनको भेजना पड़ा था. مجھے نہیں پتا اس واقعے کا, میں چودھریوں سے ملنے جاؤں گا, میرے ذہن میں ہے یہ بات, لیکن میں اس ساری سیاست میں صرف فضل الرحمان کو ایکٹیو دیکھ رہا ہوں. مریم بی بی وہ کوئٹہ جا رہی ہیں, تقریر کیا ایک پروفائل بنا رہی ہیں اپنا, ویسے وہ ناشتہ پروفائل تو ہر بندے کا رائٹ ہے, بن رہا ہے نہیں مجھے نہیں پتا بن رہا لگتا ہے کہ ہے. پولیٹیکل اگر مجھ سے پولیٹیکلی پوچھے تو نون لیگ کو یہاں پہنچانے میں بھی مریم بی بی کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا ایز اے پولیٹیکل یہ بات کوئی نہیں مانے گا, کہے گا پریشر ڈالنے میں بھی تو مریم بی بی پریشر چھوڑیں جی, پریشر دنیا میں بڑے بڑے پریشر آئے ہیں. بات چیت ہو, جب پریشر ڈلے گا سیاسی تو بات چیت ہوگی تو پھر رستے کھلیں گے. پتہ نہیں, بند گلی میں داخل ہونے کا نام رستے کھلنا ہے. انہوں نے جو فوج کے خلاف بیانیہ دیا ہے, اپنی سیاسی قبر خود کھودی ہے, اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. اب جتنا مرضی بھی پیچھے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلے تو یہ میں پیچھے دیکھ رہی ہوں, یہ جو پورا ایک وال آف, یہ کیا ہے, یہ کیا اس کو کیا نام دیتے ہیں, مانیٹرنگ وال ہے, یہ کیا وال ہے آپ کی؟ یہ لال حویلی میں لگا ہوا تھا بڑے عرصے کا, میں نے سوچا یہ جگہ خالی ہے, وہاں سے اکھیڑ کے یہاں لگا دیا, ذرا اچھا لگا, فٹ آ گیا پورا ادھر. ہم پہ نظر رکھنے کے لیے بھی آپ نے رکھا ہے, دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ وزارت کا تقاضا ہے کہ پہلے ریلوے میں نہیں اتنا دیکھنا پڑتا تھا, لیکن وزارت سے اور ریلوے ذرا ریلیکس ہی منسٹری ہے, یہ ذرا جوڈو کراٹے والی ہے, اور کافی زیادہ ملک کے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, معاملات ہیں, اس میں کافی زیادہ اس کا ایکٹیو منسٹری, ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, اور ایکٹیو رہنے کے لیے میڈیا کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے. تو پہلے کتنے گھنٹے ٹی وی دیکھتے تھے, اب کتنے گھنٹے نہیں دیکھتا تو اب بھی نہیں ہونا, پہلے دیکھتا تھا. اچھا, تو یہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو دیکھ لیتے ہیں لوگ. کہاں سے پتہ چلتی ہیں خبریں آپ کو؟ اگر آپ کو سب سے میرے پاس اپنی خبریں ہوتی ہیں. اچھا, میں یہ ڈرائیور ہو گئے, کک ہو گئے, یہ سارے لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں, اور خبریں بڑے آدمی تو نہیں دیتے, جو بیچارے ہمارے لوگ ہیں یہ جو یہ دے دیتے ہیں. کھوجی رکھے ہوئے چھوٹے موٹے آدمی ہر لیول پہ, ہر سطح پہ. یہ کیا پرابلم ہے, یہ تیسری وزارت داخلہ میں تبدیلی, اب تیسرے وزیر داخلہ اس ٹینیور میں نہیں, دوسرا ہی ہوں, پہلے تو پرائم منسٹر کے خود پاس رکھی, پھر ان کے بعد انہوں نے جو ہے وہ خود ہی, کچھ پتہ نہیں. میں تو دروازے میں داخل ہوا, پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ بھئی پہلے افواہیں ایسی اڑ رہی تھی کہ چینجز ہو رہی ہیں, لیکن میں تو ML1 کرا چکا تھا, ایکنک سے اپروو ہو چکا تھا سب کچھ. میری تو دلچسپی تھی کہ 1,00,000-1,50,000 لوگوں کا روزگار ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ شیخ صاحب آپ نے ادھر جانا ہے, میں ادھر آ گیا. کیا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے وزیر داخلہ سے, کوئی پسند نہیں آ رہا, یا ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح شاید ویژن امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا؟ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بھی تھے, پہلے خود رکھی, پھر اب آپ کو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بھی IB کے چیف رہے ہیں, ان کا نالج کافی تھا اور ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب ذرا یہ بھی چاہتے ہیں کہ میڈیا شیڈیا میں وزارت داخلہ کی ایکٹیویٹی آتی رہے, اور ان کے خیال میں آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, تو نہ کریں, اس لیے انہوں نے آپ کو وزارت دے دی, یا آپ کے ساتھ دوستی ہے, دشمنی ہے, کیا چاہتے ہیں میڈیا کے ساتھ؟ تو آپ کو پالیسی بریف کیا دیا ہے کہ اپوزیشن کو سنبھالنا ہے, میڈیا کو دیکھنا ہے, یہ معاملہ مطلب یہ سارے دیے ہیں, یہ سارے, اور پرائیورٹی کیا ہے اس میں زیادہ؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ساری سیاست تو ہے جی اس کالے کیمرے میں. اگر کٹ ہو جاتا ہے تو بندے 100 ہیں, پتہ نہیں ہے کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, کروڑوں روپے, اب 600 1200 روپے کا ایک جھنڈا دکھانے کے لیے کہ ہمارے جھنڈے زیادہ ہیں اور ہمارا مسئلہ زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا, آپ میسج کیا دے رہے ہیں. میسج میں تو انہوں نے لوز کیا ہے. الیکشن میں کہتا تھا, آپ کے پروگرام میں بھی کہا, کبھی آپ بھی ریکارڈنگ لگا دیا کریں کہ یہ الیکشن لڑیں گے, یہ سینٹ کا بھی الیکشن لڑیں گے, استعفے نہیں دیں گے, ایک مارچ ضرور کریں گے, یہ مارچ کے بعد کریں گے, یہ اپریل میں کریں گے, جب بھی کریں گے. اور پرائم منسٹر بھی کل تیاری کر رہے تھے سینٹ کے کینڈیڈیٹوں کی, ملاقاتیں وغیرہ کریں. میں ذرا سیاسی اس پہ آؤں گی, میں ذرا ابھی جو ہزارہ ایشوز سے بات کریں پھر آگے چلیں گے.
6 دن آپ لوگوں سے 6 دن یہ کرائسس سالو نہیں ہوا. مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت کو آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ ان سے اگری کریں وہ بھی کافی دنوں بعد گئے تھے. 48 گھنٹے سر, 48 گھنٹے دیکھیں میں نے میری دیکھا. اچھا اگر آپ نے دیکھا تو ٹھیک ہے, میرا خیال تھا وہ بھی 3-4 دن بعد گئے تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے. کرائسس 48 گھنٹوں سے 72 میں انہوں نے سالو کر لیا. 6 دن شیخ صاحب. گزارش یہ ہے کہ وہاں بہت آج کے دور میں وہاں ایک لوگ نہیں تھے, ایم ڈبلیو ایم تو ان کی اتحادی ہے, اور آغا رضا صاحب بھی ٹھیک تھے, ہاشم موسوی صاحب بھی ٹھیک تھے, کچھ ایسے لوگ تھے جو ڈسٹرب تھے. پرائم منسٹر ان کو بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں. یہ میں آج پہلی دفعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, حالانکہ نہیں لیتے ہیں, نہیں نام لیں گے ان کا. اور ان کی صورت حال مختلف تھی. سب سے پہلے میں گیا, سب سے پہلے میں نیکسٹ ڈے گیا, سیکنڈ ڈے گیا. دیکھیں میں تو اسی دن یہ ساری شرطیں جو انہوں نے مانی ہیں یہ میں نے پہلے دن مان لی تھی. یہ پہلے دن میں نے ساری شرطیں مان لی تھی ان کے ساتھ. جو کچھ انہوں نے کہا سوائے ایک کہ بلوچستان کی حکومت ختم کی جائے, وہ تو ایسے ہی. ان کو آپ کی بات پہ یقین نہیں آیا, وہ کوئی اور گارنٹیز چاہ رہے تھے. اب اگر وہ ذرا چاہ رہے تھے کہ بس میں اللہ انہوں نے احسان کیا, بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے ذرا بڑا سائز ہو اور عمران خان صاحب ہوں. لیکن جب تک وہ گروپ سارٹ آؤٹ نہ ہو جاتا, سارٹ آؤٹ سے مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو جاتے لوگ, تو اس وقت تک عمران خان صاحب کا جانا. دیکھیں اپوزیشن جو مرضی کا ہے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہاں کوئی بات ہو جاتی عمران خان صاحب کے ساتھ. دیکھو نا شرارتی لوگ بھی تو ہیں نا جی, ہزارہ قبیلہ بڑا عظیم, بڑے زبردست لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے پیشنس ہیں ان میں. تو ٹھیک ہو گیا, اللہ نے کہا. یہ لگا نہیں مطلب یہ نہیں لگا کہ وزیر اعظم شاید خوف زدہ ہے, کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے دو باتیں تھی, دو نیریٹو کہ یا تو خوف زدہ ہے یا تو جی بڑا ہی ظالم آدمی ہے. سنا ہے نا آپ نے. دیکھیں عمران خان پہلے بھی ان کے اس میں گیا تھا. اب ان کا کہنا دیکھیں وہاں پہ بلوچستان میں ان بیچاروں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے, اور مارے جاتے ہیں, اور ایک خاص قبیلے کے لوگ بھی ان کو ضروری نہیں ہے کہ ان کو جو ہے بس یہ بڑی سینسٹیو سی ڈسکشن ہے, ہر لائن پہ لوگ ان کو مارتے ہیں. اور ان بیچاروں کو کیونکہ یہ زیادہ مظلوم ہے اور زیادہ غریب اور زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں, ان کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں. سو اس لیے اس میں 6 دن لگے. ویسے یہ آپ کی حکومت میں ماشاءاللہ ایک ٹیلنٹ بھی ہے کہ کرائسس کو شاید ایکسٹینڈ کرنا, اور پھر اس کا پولیٹیکل حل پھر کوئی اور آ کے آپ کو نکال کے دیتا ہے. تو یہ سیاسی قیادت نے خود سلجھایا ہے معاملہ یا آف کورس سارے لوگ ایسے جب کیسز ہوتے ہیں سب لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں. دیکھیں ساری نون لیگ وہاں گئی, ساری پیپلز پارٹی وہاں گئی, ایون حیدری صاحب گئے, اندازہ لگائیں غفور حیدری صاحب. یہ تو میرے لیے بڑا ہی عجوبہ تھا کہ سراج الحق صاحب گئے ٹھیک ہے, لیکن غفور حیدری کا مجھے جانا کہ بیٹھے رہو ڈٹے رہو اٹھنا نہیں ہے. یہ تو اپوزیشن تو سیاست کرتی ہے نا, جب آپ لوگ خان صاحب وغیرہ نے بھی تو کی ہے, پرائم منسٹر کی پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو, وہ تو خان صاحب کروا گئے تھے نا ماضی میں. اب کیا نئے رولز دیکھیں اس ملک میں آج جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہے, ٹھیک ہے, لاہور میں ہائی الرٹ ہے, کراچی میں ہائی الرٹ ہے. اب دیکھیں سارے ٹیررسٹ جو ہیں افغانستان میں اکٹھے ہو گئے, اور کراچی میں باراکو میں سرگودا میں ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس ملک میں شیعہ سنی فساد کروانا چاہتے ہیں. ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جن کو ایک آدھی لاش چاہیے. سو اس میں پھر وزارت داخلہ کی تو ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اس میں ساری فورسز آن بورڈ ہوتی ہیں. اگر آپ یہ وزارت داخلہ سے یہ توقع کریں کہ ہمارا نیکٹا اتنا ایڈوانس ہوگا کہ وہ جب تک کہ وہ لوگ جو کہ سارے ان اطلاعات پہ نظر رکھے ہوتے ہیں, جن کے اپنے سورسز ہوتے ہیں, جن کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ گائیڈ لائن اور سپورٹ نہیں کرتے تو پھر یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا.
چلے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو معاہدہ ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے, یہ اس میں خوش آئند لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے کچھ بھی خوش آئند, لیکن چلے کچھ ایک ریٹن چیز آ گئی ہے اس میں. اب لیکن اس معاہدے کی ایک تو مجھے بتائیے کہ امپلیمنٹیشن اور پھر اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی ویلیو کیا ہے, کیونکہ وعدے تو اور بہت سارے لوگوں سے کیے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایک تحریری معاہدہ ہوا ہے, اور اس میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ دوسرے نیشنل کی بھی امداد کی جائے. ایک اچھا کام یہ کریں کہ دیکھیں کہ ہم نے افغانستان والوں کی بھی فائنینشیل ہیلپ کی, جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ٹیکنیکلی. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اگر کوئی آئی ڈی کارڈ کا اور پاسپورٹ کا مسئلہ ہے, وہ میں نے چیئرمین کی اور ڈی جی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کو کوئی ہم ایسا کارڈ جاری کر دیں جس طرح ہم نے افغان مہاجرین کے کیے ہوئے ہیں. تھرڈلی جو ان کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا, ایک اسپیشل سیل بنایا جا رہا ہے جو ان کی سیکیورٹی کو لک آفٹر کرے. باقی عام سے مسئلے ہیں وہ تقریباً میرا مطلب ہے کہ اس انتظامیہ کو ہٹایا جائے, وہ ہٹا دیا گیا ہے پہلے ہی. سو جو 2-3 باتیں ہیں وہ میں نے آپ سے چلے جی, امید کرتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح سے ہزارہ برادری یا کسی بھی کمیونٹی کو پاکستان میں ایسے لاشیں لے کے کئی دن سڑکوں پہ نہ بیٹھنا پڑے. پولیس کا کیا پرابلم ہے سر؟ ابھی آپ آئے ہیں اسلام آباد پولیس میں, بیچارہ 21 سال کا جو بچہ ہے, مطلب مجھے تو اس کی تصویر دیکھ کے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کچھ بھی کر لیں گے وہ بچہ تو واپس نہیں آئے گا نا. یہ پینک ہے, یہ پریشر ہے, یا ڈرا کے رکھا ہوا ہے آپ؟ ایکچولی اس کی بھی بنیادی وجہ دیکھیں نا, میڈیا میں ہر چیز اتنی تیزی سے آتی ہے کہ ہر آدمی, کل ہم نے 4 ڈاکوؤں کو پکڑا ہے, لیکن اس کی خبر نہیں آئے گی کہ ہم نے 4 ڈاکو جو ہیں. سر آپ دے دیں گے میڈیا کو, وہ چلا دیں گے. ہمارا جو پولیس کا میڈیا کا سیکشن ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت. 15-16 دن ہو گئے ہیں, ذرا مہینہ کو ہو جائے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ان کے ترجمانوں کا بھی برا حال ہے پولیس والوں کے, کیسے کرنا ہے, بلکہ وہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو میڈیا پہ موقف دینا بھی نہیں آ رہا ہوتا. صحیح, سی سی پی او صاحب نے دے دیا, وہ پھنس گئے, وہ ساری ڈبیٹ ہی ان کی موقف کے اوپر. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آج کے دور میں ہر محکمے کی اپنی, نادرا کا اپنا سپوکس پرسن ہونا چاہیے, بلکہ ان کو سپوکس پرسن جو ہیں وہ آفیسرز اچھے جو ہیں ان کو تعینات کرنا چاہیے. امیگریشن میں ہونا چاہیے, ایف آئی اے میں ہونا چاہیے, کیونکہ کرائمز کی صورت حال ہے, اور وہ جو بولتا ہے برا ہی بولتا ہے, آگے سے بھی مسئلہ خراب کر دیتا ہے. ٹریننگ نہیں ہے, لیکن سر ٹریننگ تو ان کی, جنہوں نے مارا ہے ان کی بھی ٹریننگ میں مسئلہ ہے نا, کہ گاڑی روکتے ہوئے بچہ ہی مار دیا, یا مارنا چاہتے تھے, کوئی تحقیقات پتہ چلا کیا ہوا ہے کیا؟ جی آ جائے گی آج رپورٹ, آپ کے انٹرویو کے بعد کل آ جائے گی رپورٹ. کم از کم 2 لوگ تو جو اس میں جن کے پاس گن تھی, وہ دیکھیں ہم نے دہشت گردی بھی لگائی ہے, نوکریوں سے بھی نکالا ہے, ہم نے 302 بھی لگایا, 148, ہم نے تو موت کے منہ میں دھکیل دیا 5 کے 5 کو. اب فیصلہ کرنا کورٹ کا کام. بنیادی چینجز بھی تو کرنے ہیں نا, خالی مطلب وہ پولیس دیکھیں نا, میں 14 دن میں کوئی, دیکھیں پولیس کی صورتحال جو ہے ان کے بھی بڑے سارے مسائل ہیں. اسلام آباد میں رہائش فلاں نفسیاتی طور پر. اب حفیظ شیخ صاحب سے بات کی ہے, ان کی ٹرانسپورٹ, وہ لفٹ لینے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہے اسلام آباد کا, کیونکہ وسائل کی کمی ہے اداروں میں. اگر وسائل ہیں تو وہ صحیح طور پر استعمال نہیں ہوئے, سو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی. چل آگے بڑھتے ہیں, اس سے آگے میں پولیٹیکل اس باتوں پہ آنا, لیکن اس سے پہلے جو پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے, ٹھیک تو ہو گیا ہے, کوئی شرارت وغیرہ تو نہیں تھی نا؟ فوراً بعد آپ نے میسیجز پڑھے ہوں گے کہ کہیں سنے میں نے کچھ ہو تو نہیں گیا, یہ کوئی شرک پسند عناصر کی, یہ جینوئن ٹیکنیکل. میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں اس مسئلے پہ. پوچھا تو ہوگا نا کہ بھائی آپ نے میسج کیا ہوگا کسی کو؟ نہیں میں نہیں کرتا, میں نے, مجھے پتا ہے کہ بجلی چلی گئی تھی رات, مجھے ٹھنڈ بھی لگی, بجلی چلی گئی تھی. جی ہاں, میرا ہیٹر رات بند تھا تو ٹھنڈ بھی لگی مجھے. اچھا وزیر کو بھی ٹھنڈ لگے, ساتھ بھی کوئی رہے. دیکھیں گیس تو دیکھیں یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. گیس کے مسئلے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ گیس میں 15-20% زیادہ ہے, لیکن اب لوگوں کی ضروریات بھی زیادہ ہیں. دیکھیں اب بجلی حالانکہ کافی زیادہ معاملات ہیں, لیکن آئی ایم ایف اور دوسرے لوگوں کا اتنا پریشر ہے کہ وہ قسط دینی ہے. $10 بلین دیے ہیں 2 سالوں میں, 10 اور دینے ہیں. کچھ مسئلہ نہیں تھا, بڑی مشکل سے اکانومی کو, ورنہ ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے. دیکھیں نا, لوگوں نے جو تکلیف سہی ہے اور جو حکومت نے کڑوے فیصلے کیے ہیں, سخت فیصلے کیے ہیں, پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. اور کووڈ میں آپ دیکھیں اکانومی بہتر ہو گئی ہے,
ایکسپورٹ بہتر ہو گئی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہم پہ خاص رحم کیا، یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا کہ 4,000 لوگ ایک ایک دن میں امریکہ میں مر رہے ہیں، 2,000 لندن میں مر رہے ہیں۔ سو اللہ کا شکر ہے کہ دوسرا حملہ بھی ہمارا بہتر طور پر ہینڈل ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ جہاں حکومت کو جاتا ہے وہاں پاک فوج کو بھی جاتا ہے کہ جتنی انہوں نے محنت کی ٹڈی دل میں، ہاں جی، بہت کامیاب رہا۔ ہے اور اس کرائسس میں بڑی یہ اچھی چیز ابھر کے آئی ہے اس کرائسس کے اندر۔ لیکن شیخ صاحب یہ مجھے بتائیے نا کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کب ہونا ہے لوگوں میں؟ چینی آپ کے علاقے میں کتنی بک رہی ہے؟ چینی دیکھیں مسئلہ یہ ہوا ہے، اب دونوں باتیں ہو گئی ہیں کہ چینی گنا جو ہے بیچ میں پڑ گئے ہیں، پہلے کوئی گنا اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، جو کسان ہے بیچارہ وہ دھکے کھاتا تھا، اور ان کی ٹرالیاں ٹرکوں کی فیکٹریوں کے بعد کھڑی ہوتی تھی۔ اب آپ کو ٹرالیاں نہیں نظر آ رہی کیونکہ بیچ میں لوگ پڑ کے گنے کی قیمت، میں نے اس دن بھی حماد صاحب کو کہا کہ بھئی ہر چیز کی قیمت جائز ہونی چاہیے، گنے کی بھی قیمت کسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے عام صارف کو چینی کا مہنگی مل رہی ہے، گنا کافی مہنگا ہو گیا ہے۔ مس مینجمنٹ ہے یہ، کیا اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب یہ سارے کام تو مطلب دیکھیں کس نے دیکھنے ہیں، یہ کس نے انشور کرنا ہے؟ سر گورنمنٹ نہیں کرنا ہے نا، اپوزیشن دیکھیں تو کرے نہ کرے۔ مافیاز کے ساتھ عمران خان نے جو ٹکر لی ہے اس میں بہت سارے ابھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ چینی اور گندم کو بھی اور امپورٹ کرنے لگے ہیں، اگر پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ کسان کو گنے کی قیمت بہت زیادہ مل رہی ہے، اور کسان جو ہے وہ تو بہتر ہوا ہے، لیکن صارف جو ہے چینی کا وہ خسارے میں ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ذرا، یہ پولیٹیکل باتیں اس لیے کیونکہ میں گورننس اور پالیٹکس آپ لوگوں کی نا بیچ میں ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ ہے۔ اپوزیشن جو ہے ابھی فی الحال ایک موسم کی بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا زرداری صاحب نے پہلے کر دی تھی، 1-2 دن پہلے مریم بی بی نے کی تھی۔ یہ آپ ہی کا انٹرپریٹیشن ہے، سیاسی موسم ہے، یہ واقعی جو سرد گرم والا موسم ہے، یہ کون سے موسم کی بات کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کی اسٹریٹجی جو ہے، مریم صاحبہ کی حد تک بات کرتا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ پٹ گئی ہے۔ دیکھیں پہلے انہوں نے کہا ہم تو اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ہم تو سینٹ کی شکل نہیں دیکھیں گے، ہم سب یونانیمس ریزائن کریں گے، اور پیپلز پارٹی نے اس میں اپنے بیانیے کو منوا لیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آج آپ نے جملہ، اگر میں کہتا تو قیامت آ جاتی کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے لیے پتہ نہیں سافٹ کارنر ہو گیا ہے شیخ جی۔ نہیں 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 نہیں، انہوں نے ٹیکنیکلی دیکھیں، ان کو سندھ میں اگر ان کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو ان کے لیے تو بڑے مسئلے ہیں۔ مراد علی شاہ بڑا ٹف ٹائم دے، اگر کوئی شخص اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہا ہے تو وہ مراد علی شاہ دے رہا ہے۔ کیسے؟ میرا مطلب ہے گندم کے مسئلے میں، چینی کے مسئلے میں، وہ آئرلینڈ کے مسئلے میں، میں 20 چیزیں آپ کو ایسی اللہ، اور ان سے تو صرف ٹی وی میں یہ بھی ٹی وی میں آتے ہیں، ترجمان بھی ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، لیکن اگر اس حکومت کے ساتھ کوئی الجھ رہا ہے تو وہ مراد علی شاہ صاحب ہیں۔ وہ پالیسیز وائز ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے